بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود و سمرۃ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 634۔ ابن مسعود اور ابن جندب بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی عصر ہی کی نماز ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں ایک تعبیر اختیار کی گئی ہے اور یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اس میں جب احکام کا باب ختم ہوا ہے تو قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق، جیسے کہ وہ دوسری جگہوں پر بھی کرتا ہے، کہ احکام کے باب کا خاتمہ یا تو توحید کی تاکید پر ہوتا ہے اور یا نماز کی تاکید پر۔ تو نماز کی تاکید پر اس باب کو ختم کیا ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی نمازوں کا اہتمام رکھو، نمازوں پر مداومت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان کی نماز کی۔ یہ الفاظ ہیں۔ میں نے البیان میں وضاحت کی ہے کہ میرے نزدیک اس سے مراد ہے وہ نماز جو عمومی حالات میں ایسی جگہ پر آ جاتی ہے جس میں ذرا نکلنا مشکل ہوتا ہے، اس وقت وہ عصری کی نماز تھی۔ یعنی اس کا تعلق تمدن سے ہے۔ آپ کے روزمرہ معاملات کیسے ہیں؟ جیسے یہاں ہم جب آئے تو معلوم ہوا کہ یہاں لوگ شامی کے وقت سب چراغ گل کر کے سو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں۔ وہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن کوئی 12-1 بجے طلوع ہوتا ہے اور رات کوئی 2 بجے ختم ہوتی ہے۔ تو اس کا تعلق تمدن سے ہے۔ اس کے نتیجے میں چیزیں جس طرح کے ایک تمدن میں ہوتی ہیں وہ اس طرح دوسرے میں نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عربوں کی معاشرت تھی، اس میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑھ کر عصری کی نماز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ یعنی ظہر کی نماز تو ایک لمبے وقفے کے بعد سورج ڈھلا ہے، وقت بھی کافی ہوتا ہے، وہ پڑھی گئی۔ ابھی بھی آپ دیکھیے بہت سے لوگ دفتروں میں ہوتے ہیں، کام پر ہوتے ہیں، تو اس نماز کے معاملے میں کوتاہی کم ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت گویا سامان سمیٹا جا رہا ہے، نکلنے کا وقت ہے، دفتر ختم ہو رہے ہیں، اب جانا ہے، گھر پہنچنا ہے، جلدی ہے، تو عصر کی نماز سب سے بڑھ کر اس صورتحال کو پیدا کر دیتی تھی۔ تو اس وجہ سے رسالت مآب نے یہ فرمایا، اور اگر اس کو تعبیر کیا جائے وسطیٰ سے تو بات بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اوپر فجر اور ظہر ہے اور نیچے مغرب اور عشاء ہے، تو وہ نمازوں کے درمیان میں ایک نماز آ جاتی ہے۔ دین میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے ہمارے ہاں، وہ حدیثوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن مجید میں خاص طور پر عامۃ الورود صورتحال کو بین ہی لے کر ہدایت کی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ جیسے میں روزے کی آیتوں میں وضاحت کر چکا ہوں کہ وہاں پر عامۃ الورود صورتیں کیا ہیں: من کان مریضاً او علی سفر، یعنی آدمی کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، سفر میں مشکل پیش آ گئی۔ عام طور پر روزہ چھوڑنے کا مسئلہ انہی میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ معاملہ ان 2 چیزوں پر منحصر ہے؟ نہیں۔ اس کے اندر جو علت ہے یا جو ریشنیل ہے، جو بنیاد ہے یا مناط حکم ہے، وہ اصل میں غیر معتاد یا غیر معمولی مشقت ہے۔ اس کی 10 صورتیں اور ہو سکتی ہیں جن میں روزے کے معاملے میں وہی ہدایت ہوگی یا رخصت کے لیے اجازت ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اس معاملے کو سمجھیے، یعنی اس وقت کے تمدن میں صلاۃ الوسطی وہی بن رہی تھی، لیکن عین ممکن ہے کہ تمدن میں تبدیلی آ جائے اور کوئی دوسری نماز یہی حیثیت اختیار کر لے۔ تو اصل مقصود کیا ہے؟ وہ ریشنیل جس پر مبنی ہے، یعنی جس نماز کا معاملہ یہ ہو جائے کہ تمدن کی مصروفیات یا آپ کے کاروبار کی مصروفیات یا اور کوئی مشغولیت آپ کو روک لینے کا بالعموم باعث بنتی ہے، سب سے زیادہ اسی نماز کے بارے میں محتاط رہیے۔ اس کی بہت ہی سادہ مثال وہ ہے جو خود قرآن میں بیان ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جمعے ہی کے دن عام طور پر بازار بھی لگتے تھے اور اسی میں ادھر ادھر سے آ کے کچھ لوگ کھیل تماشا بھی شروع کر دیتے تھے۔ تو لوگوں کی فطری دلچسپی ہوتی ہے، وہ جائیں گے، کچھ خریدنا ہے، کچھ یہ ہے، بازار لگا ہوا ہے، سستی چیز مل جائے گی، کوئی نئی چیزیں آئی ہیں، ذرا جلد لے لیں کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں اس کا باعث بن گئیں کہ خود جمعے کے موقع کے اوپر، یعنی جو ظاہر ہے کہ عصر کے وقت نہیں پڑھا جاتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں اور لوگ چلے گئے، اور کافی بڑی تعداد میں، اور قرآن مجید کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، یعنی اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے، ترکو کا قائمہ، آپ کو کھڑا چھوڑ کر یہ چلے گئے، اور کس کی طرف چلے گئے؟ کبھی بیع کی طرف، کبھی لہو کی طرف، یعنی وہی خرید و فروخت جو عام طور پہ مشغول کر لیتی ہے۔ تو وہاں ارشاد فرمایا تھا کہ جس وقت جمعے کی اذان دی جائے تو وزر البیع، سب چیزیں چھوڑ کر فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کی طرف آؤ، فسعوا الی ذکر اللہ۔ وہی روح ہے جو یہاں بھی ہے، یعنی اگر کوئی نماز تمہاری مشغولیتوں کے لحاظ سے ایسے وقت میں پڑتی ہے کہ جس میں ذرا نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ اس کا خیال رکھا کرو کہ وہ نہیں نکلنی چاہیے۔ یہ پس منظر ہے جس میں اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا اور صلاۃ العصر کہا گیا، یہ سب چیزیں۔ تو یہاں پر خود حضور نے کسی موقع پر کسی نے پوچھا ہوگا تو آپ نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، یہ عصری کی نماز ہے۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تعالی ان قرآن الفجر کان مشہودا قال تشہد الملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 635 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جہاں واقم الصلاۃ لدلوک الشمس سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو فجر کی نماز ہے یہ مشہود ہوتی ہے، یعنی اس میں حاضری ہوتی ہے۔ تو کس پہلو سے مشہود ہوتی ہے، کس کی حاضری ہوتی ہے، یہ بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ شہادت کو بیان تو کر رہا ہے، حاضری کو بیان تو کر رہا ہے، لیکن حاضر ہونے والوں کا ذکر نہیں کر رہا۔ وہاں ظاہر ہے کہ سیاق سباق سے بات سمجھی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب سے یا تو پوچھا گیا یا آپ نے کسی موقع پر خود وضاحت فرمائی، اور وہ وضاحت یہ تھی کہ تشہدہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، یعنی یہ اصل میں وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں صبح کے ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں اور رات کے ملائکہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں رات اور دن کے ملائکہ کا گویا اتصال ہو جاتا ہے، تو وہ نماز پڑھتے ہیں تمہارے ساتھ، وہ اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ مشہود سے مراد وہاں یہ ہے۔ عن زید بن ثابت و عائشۃ قال الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ الظہر۔ یہ امام مالک کی بھی روایت ہے، ترمذی کی بھی روایت ہے، اور یہاں اس کا رقم 636 ہے۔ زید بن ثابت اور سیدہ عائشہ دونوں بیان کر رہے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ جو قرآن میں اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بعض اوقات حالات کے لحاظ سے یا تبدیلیوں کے لحاظ سے وہی نماز وہاں سے اٹھتی ہے اور کسی دوسری نماز کی وہی نوعیت ہو جاتی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے موقع پر غالباً ظہر کے معاملے میں یہ ہوا تو حضور نے یہ بیان فرمایا ہوگا کہ بھئی اس وقت تو یہ صلاۃ الوسطیٰ بن گئی، یعنی اس کے بارے میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ وہی چیز ہے کہ ہمارے تمدن میں ممکن ہے کہ ایک نماز ہو اور کہیں کوئی دوسری نماز ہو۔ تو یہاں ظہر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کی نمازوں کو آپ ادھر کر دیجئے، عشاء اور فجر، اور یہاں تو وہ بھی وہی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ کوئی دوسری نماز بھی کسی دوسری صورتحال میں یہی چیز بن جائے جس کو صلاۃ الوسطیٰ یا عصر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے توجہ دلائی ہے مختلف موقعوں پر کہ جس نماز کو چھوڑنا تمہارے لیے اس لیے آسان ہو رہا ہو کہ وہ مشغولیت، یہ مشغولیت، وہ مشغولیت، اس کو چھوڑنا سب سے مشکل ہونا چاہیے۔ دین کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے احساس کے لحاظ سے
اس لیے متنبہ رہا کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر اس نماز کی جو ایسی مشغولیتوں کے درمیان میں آ پڑے۔ اصل مدعا یہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔